تو اتنے میں ان کا بیٹا آیا تو بیٹے کو لیا، لے کر پیار کیا اور اپنے گود میں اپنے بیٹے کو بٹھایا. پھر بچی آئی تو پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بازو بٹھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھا، دیکھ کر کہا اما عدلت بینہما، تو نے ان دو بچوں کے درمیان انصاف نہیں کیا. بیٹے کو تو لیا، پیار کیا، گود میں بٹھایا، بیٹی کو لے کر تو نے بازو میں بٹھایا، نہ تو اسے پیار کیا نہ تو اسے اپنے گود میں بٹھایا. میرے محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی ظلم قرار دیا کہ تم نے ایک بچے کو پیار کیا اور دوسرے کو پیار نہیں. میرے محترم دوست، اور پھر اولاد کو جو تعلیم سب سے پہلے آپ انہیں وہ تعلیم دیجیے جو کہ ان کے دین کی بنیاد ہے. ان کو قرآن مجید پڑھائیے، اردو پڑھنا لکھنا پڑھائیے، اور ساتھ انگریزی تعلیم. جو آپ ان کو ڈاکٹر، انجینئر، جو کچھ بنانا ہے بنائیے، لیکن سب سے پہلے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھایا جائے کہ وہ نہ صرف انسان ہے بلکہ سب سے پہلے مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں. قیامت، دوزخ، آخرت، جنت، حساب کتاب، یہ سارے کے سارے جو بھی عقائد ہیں ان کے دماغ میں بٹھایا جائے. اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو شوق سے پڑھایا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ دینداری کو، اسلام کو ان کے دل کے جڑوں میں داخل کیا جائے، اور اس کے بعد پھر وہ آزاد ہیں. جیسا کہ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں تم شوق سے کالج میں پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پڑھو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، لیکن یہ بات بندے اکبر کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تو میرے محترم دوستو، آدمی ہر طرح کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بنیادی تعلیم دینداری کی ہے اسے سب سے پہلے حاصل. اور میرے محترم دوستو، والدین کے بھی ذمہ کچھ حقوق، اگر وہ حقوق کو نہیں ادا کرتے تو بچے بھی نافرمان ہوں گے. ایک مرتبہ جہاں رجل الى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی یشکو حقوق ابنہ، ایک شخص حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا. تو اتنے میں وہ لڑکا بھی آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو ڈانٹا، کہا تو بھی کیسی اولاد ہے کہ جو چیز بڑھاپے میں اپنے باپ کو اس طرح ستا رہا. تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین علیل اولاد حقوق علی والدیہ، ذرا یہ بتائیں کیا بچوں کے بھی ماں باپ پر کچھ حقوق ہیں کہ نہیں؟ کہا ہیں. کہا وہ کیا؟ کہا ان ینتقی امہ ویحسن اسمہ ویعلمہ القرآن، کہ باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اپنے ہونے والے اولاد کے لیے نیک اور پاکیزہ ماں کا انتخاب کرے اور اس کا نام اچھا رکھے، اور یہ کہ اسے قرآن کی تعلیم. تو یہ سن کر اس بچے نے کہا ان ابی ما ادى هذا من هذا شيء، کہ میرے باپ نے اس میں سے کوئی بات بھی پورا نہیں. ان امی كانت زنجیۃ لمجوس، جو میری ماں تھی وہ ایک مجوسی کی سیاہ فام لونڈی تھی، تو وہ اٹھا کر لے کر آیا، نہ تو دیندار تھی نہ تو صورت شکل کی تھی، کچھ بھی نہیں. اس نے اسے اپنی بیوی بنایا اور وہ سمانی جولن، اور اس نے میرا نام جول رکھا، یعنی گوبر میں رہنے والا کیڑا، اس نے میرا نام رکھا. وما علمنی شیئا من القرآن، اور اس نے قرآن کا ایک حرف بھی مجھے نہیں سکھایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باپ کو گھور کر دیکھا، کہا لقد عقدت ربک قبل ان توق الیہ، قبل ان یعوق الیہ، کہ تیرے بیٹے کی نافرمانی سے پہلے تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اپنے بیٹے کے تعلق، وعصیتہ قبل ان یعصی الیک، اور اس سے پہلے کہ یہ تیرا نافرمان بنتا تو اپنے رب کا نافرمان بنا اپنے اولاد کے تعلق. میرے محترم دوست، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے اور ان کی غلط تربیت کرتے ہیں، بلکہ ان کی غلطیوں پر ان کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. ایک مرتبہ
یہ قاضی کے سامنے لایا گیا ایک چور، تو اور اس نے یہ حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اس نے کہا کہ اقطعوا لسان امی قبل ان تقطعوا یدی، کہ میرا ہاتھ بعد میں کاٹو، پہلے میری ماں کی زبان کاٹو۔ تو قاضی نے کہا کہ بھئی کیا ہوا، کس لیے تیری ماں کی زبان کاٹی جائے؟ تو اس نے کہا حینما کنت صبیا سرقت بیضۃ من الجیران فاتیت بها الى امی فقالت امی الحمدللہ صار ابنی اليوم رجلا، کہ جس وقت میں بچہ تھا تو میں نے پڑوس کے گھر سے ایک انڈا چرایا تھا، لا کر میری ماں کو لا کر میں نے دیا تو میری ماں خوش ہو گئی اور کہنے لگی اللہ کا شکر ہے آج میرا بچہ جوان ہو گیا۔ تو اس کی وجہ سے مجھے میری ہمت افزائی ہوئی اور اس کے بعد میں نے یہ سب کام کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ میں معاشرے کے اندر ایک ڈاکو بن گیا، تو اس لیے میرا ہاتھ بعد میں کاٹو، پہلے میری ماں کی زبان کاٹو۔ تو میرے محترم دوستو، اور اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے یزید سے ناراض ہو گئے، تو انہوں نے پھر حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہ بڑے دانشمند صحابی تھے، تو ان سے پوچھا کہ بھئی ماں باپ کا سلوک بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا، کیا بہترین جواب، کہ اولادنا ثمار قلوبنا، ہماری اولاد ہمارے دلوں کا پھل ہے، وہ عماد ظہورنا، اور ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، وَنَحْنُ لَهُ سَمَاءٌ ذَلِيلًا، ہم ان کے لیے سایہ فگن آسمان ہیں، وَأَرْضٌ ذَلِيلًا، اور ہم نرم ان کے لیے زمین ہیں، اِذَا سَأَلُوا فَآتِهِمْ، جب بھی بچے مانگے تو ان کو دیں، وَإِذَا غَضِبُوا فَأَرْضِهِمْ، بچے ناراض ہو جائیں روٹ جائیں تو انہیں منا لے، فَإِنَّهُمْ يَحْبُونَ جُهْدَكَ فَإِنَّهُمْ يَحْبُونَ عُدَّهُمْ، اگر آپ یہ کریں گے تو بچے اپنی محبت آپ پر نثار کریں گے، وَيُقَدِّمُونَ جُهْدَهُمْ وَيُقَدِّمُونَكَ جُهْدَهُمْ، اور اپنی محنت کی کمائی لا کر آپ کے قدموں پر نثار کر دیں گے، وَلَا تَكُنْ ثَقِيلًا عَلَيْهِمْ، کبھی اپنی اولاد پر تم بوجھ نہ بنو، تو کیا ہوگا، فَإِنَّهُمْ يَمُلُّونَ حَيَاتَكَ وَيَتَمَنَّوْنَ وَفَاتَكَ، وہ آپ کی زندگی سے بیزار ہو جائیں گے اور آپ کی موت کے ارمان کرنے لگیں گے کہ یہ بوڑھا کب مر جائے تو کب ہم آزاد ہو جائیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اولاد کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کے اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا و آخرت کو سنوار دے، ان کے مستقبل کو تابناک بنائے، اور اللہ رب العالمین جس طرح ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے دعا کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو بنا دے، اور جن کی بھی اولاد بگڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے برائیوں سے، شر و فساد سے ہماری اولاد کو محفوظ فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و عمل صالح کی توفیق دے، اس وقت موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کو موت عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ محترم دوستو، کچھ اعلانات اس طرح ہیں کہ انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء قرطبہ میں ماہانہ اجتماع ہے، اور اس میں پاکستان کے مشہور عالم دین سید ضیاء اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوگا، اور پھر ان کا خطبہ جمعہ بھی مسجد سنیان الغانم خیتان میں ہوگا۔ تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان تمام پروگراموں میں ضرور شرکت فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم۔